السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں، رمضان المبارک کا کل چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ، اور کل تراویح ہے، یعنی 24 تاریخ کو، اور تھاور والے دن یعنی ہفتے کو روزہ شروع ہے۔ اس کے متعلق سے دوستو سبھی حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ملک کے اندر، اور رمضان کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو بار بار گزارش کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، سبھی نے اس بارے میں آپ کو اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور ویسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کو نمازیں اپنے گھر میں ہی پڑھنی ہے، اور تراویح بھی گھر میں ہی پڑھنی ہے، اور تراویح کی شکلیں بھی آپ جو ہے گھروں میں جماعت کی شکل نہ اختیار کریں نہ۔ اصل جو اس کا مقصد ہے دوستو کہ آدمی ایک جگہ اکٹھا نہ ہو۔ آپ 2 آدمی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا علیحدہ ہو کے پڑھیں، بیچ میں فاصلہ رکھیں، 2 آدمی کے بیچ میں جگہ ہو۔ اگر 3-4 آدمی پڑھ بھی رہے ہیں تو بیچ میں یہ دھیان رکھیں کہ 2 آدمی کی جگہ خالی رکھیں، اس کے بعد ہی کھڑے ہو کر آپ گھروں میں بھی تراویح پڑھیں۔ ماں بہنیں بھی گھروں میں ہی تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، وہ تو پڑھتی ہیں بیچاری، لیکن جو ہمارے حضرات ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، اللہ نے جب ایسا موقع دیا ہے تو ہم گھر میں نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں۔ کسی کو کوئی موقع نہ دیں اس بارے میں کہ ہمیں کوئی یہ کہہ سکے کہ ان کی وجہ سے اور ان کے باہر نکلنے سے اور رمضان میں افراتفری کرنے سے اور رمضانوں میں گھروں میں اکٹھا ہونے سے وائرس پھیلا ہے اور اس کی وجہ سے کرونا جو ہے وہ بڑھا ہے۔ تو دوستو جو باتیں ہیں وہ تمام آپ جانتے ہیں، جو ان کی لوگوں کی منشائیں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال ہم اپنی طرف سے کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں۔ اور دوسری بات، اس مرض کو جو پوری دنیا کے اندر ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے دوستو، اس کو ہم آہستہ یا ویسے ہی بے دلی سے نہ لیں کہ ویسے ہی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے جب کوئی بھی بیماری بھیجی جاتی ہے تو اس کا کوئی مذہب، کوئی ذات، کوئی برادری نہیں ہوتی، اس کی کوئی برادری نہیں، کوئی ذات نہیں ہے۔ اب اس سے بچاوی شکل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ بچیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے بچیں، اپنے گھر میں رہیں، زیادہ تر پولیس کے ڈر سے نہیں۔ دیکھیے پولیس والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارے جو انسپیکٹر صاحب تھے، انہوں نے میٹنگ لی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں دیکھ کر کوئی گھر میں گھس جائے اور پھر ہم چلے جائیں، پھر باہر نکل آئے، تو یہ کیا ہے؟ پولیس کے ڈر سے نہیں، بلکہ جو بیماری وبا پھیلی ہے اس کے ڈر سے۔ تھوڑی دیر کے لیے کلپنا اور اس کے تصور اور خیالات میں جائیے آپ، تو بیماری اتنی خراب ہے اور اتنی مہلک ہے اور اتنی خطرناک ہے کہ دوستو اللہ نہ کرے وہ کسی کو لگ جائے تو اس کا تصور اور خیال کر کے بھی دل دہل جاتا ہے کہ اندازہ لگائیے کہ کوئی اور مرض دنیا کے اندر ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں تو ہمارے یار رشتہ دار، بھائی بہن سبھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اسپتالوں میں رہتے ہیں، کھانا پینا ہمیں کھلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ صحت دے دیتا ہے، پھر آتے جاتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن یہ مرض دوستو تھوڑا سا آپ خیال کریں کہ کتنا سخت ہے، اور سوچیں اس بارے میں کہ اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے یا ہمیں کسی کی وجہ سے یہ بیماری اللہ نہ کرے لگ جاتی ہے کسی کو، تو اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے تو وہ کوارنٹائن کر دیتے ہیں،
فوراً ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. ایک مشین نما ہے، اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اس میں 2 دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سے مریض کو کھانا دیا جاتا ہے، دوائی دی جاتی ہے، ریکوائری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے مریض تو ٹھیک ہے، اس کو جو ہے دوستو جیسے وارڈ میں رکھا جاتا ہے پھر وارڈ میں لے آتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے مرض ٹھیک نہیں ہوتا ہے دوستو تو بہت دردناک معاملہ ہے کہ بس میسج چلا جاتا ہے کہ جی آپ کا مریض جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، اس کو دفن نہیں کر سکتے، نہلا نہیں سکتے. یہ کیسا منظر ہے، کتنا خطرناک منظر ہے دوستو. تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں، اور جو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، جو لوگ گمبھیرتا سے نہیں لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں دوستو. جو مل رہا ہے اگر مل بھی لیے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، منہ پر ماسک لگائیں. اس کی وجہ ہے کہ ماسک سے آپ کو ہوا سے نہیں روکنا ہے، بلکہ جو ہاتھ آپ نے دوسروں سے ملائے ہیں وہ بائی دفعہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ پر چلا جائے، اس سے وائرس جو ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے. اس لیے ماسک لگائیں اور ہاتھ کا دھونے کا اہتمام کریں. جو سبزیاں گھر میں لائیں اس کو دھوئیں. جو آپ تربوز وغیرہ پھل وغیرہ باہر سے رمضان ہے وہ آئیں گے اس کو بھی دھوئیں اور اس کو بھی سینیٹائزر کریں. اور دوستو جب بھی اس کا استعمال کریں، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں، یہ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ نے ہمیں اس بیماری سے بچنے کے یہ اپائے اور طریقے بتائے ہیں. باقی تمام چیزیں پھر اللہ پر چھوڑ دیجئے اور اللہ کے بھروسے رہیے کہ اللہ جو تو نے اس بیماری کو بھیجنے کے بعد جو ہم پر احکامات نازل کیے بچنے کے، وہ تمام اپائے ہم نے کیے ہیں اپنی طرف سے. اور اب اگر اس سے کوئی بیماری کسی کو لگتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. نہیں تو دوستو آپ یاد کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اپنے اونٹ کو صرف اس لیے چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جاؤ اونٹ کو باندھ دو، اس کی پکڑ کو مضبوط کر دو. جب مضبوط ہو جائے اب کہہ دینا اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، کہ مضبوطی کے ساتھ اسے باندھ بھی دیا. اب اگر وہ ٹوٹ کر یا رسی توڑ کر وہ بھاگ جائے یا چلا جائے یا کوئی اسے لے جائے، یہ اب تیرے اختیار میں. آگ رب کریم نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ اس میں کھانا بنائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جلاتی ہے، ہم نے بھیجا ہے. اب تم آگ پر ہاتھ ڈال دو اس لیے کہ میرا رب چاہے تو جلے اور نہ چاہے تو نہ جلائے گی. تو یہ تو عقل مندی کی بات نہ ہوئی نا. اللہ نے کہا یہ جلاتی ہے. بچنے کا اپائے یہ ہے کہ اس میں دوستو اس سے بچ کے رہو. تو اللہ نے عذاب بھیجا، تمام شکلیں اس کی، تمام دنیا اور طاقت اس کی، لیکن دوستو اپنا احتیاط بچاؤ بہت ضروری ہے. اس لیے میری تمام دوستوں سے یہ رمضان سے پہلے سبھی لوگوں سے جہاں تک یہ میرا ویڈیو پہنچ جائے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ میرے ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دینا اور سبسکرائب بھی کر لینا، کیونکہ میں رمضان کے موقع پہ آپ کو بہت اچھی نظمیں اور بہت اچھی دینی معلومات اور دین کی باتیں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا. اور آپ کے کوئی سوالات ہو ذہن میں آ جائیں تو کامنٹ باکس ہوتے ہیں اس میں آپ لکھ کر بھیج دیجیے گا، میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں گا. لیکن جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں دوستو وہ اس پر دھیان دیجیے گا. بہت خطرناک مرض ہے اور اس مرض کا بچنے کا اپائے احتیاط بہت ضروری ہے، وہ ہم سب کریں. رمضان میں اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. کتنا ہی اچھا منظر ہوگا دوستو جب گھر میں ہم تمام افراد ایک جگہ اکٹھا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت ہو، کوئی پڑھانے والا تراویح پڑھا رہا ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے بچے بھی اور بوڑھے بھی اور جوان بھی اور ماں بھی اور بہن بھی بیٹیاں بھی
سبھی اللہ کے سامنے رو رو کر ہاتھ پھیلا کر اس مہلک مرض کی اور بیماری کے لیے دعا مانگے، اللہ تمام دنیا کو اس سے نجات عطا فرما دے اور جلدی سے جلدی ایسا راستہ کھول دے کہ ہم تیرے گھر میں جائیں اور تیری عبادت کریں۔ تو دوستو مجھے لگتا ہے اللہ ہمارے مانگنے کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے اس کی جو لاک ڈاؤن ہے اس کا پالن کریں گے اور سرکار کے بتائے ہوئے جو بھی گائیڈ لائن ہے اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔